السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ سب کی اپنی غزل شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں برکھا ٹی وی۔ آج کا ہمارا پروگرام ہے ہمارا سوال۔ تو آج کا جو ہمارا سوال ہے وہ ہمارے ساتھ بہت ہی اچھے، بہت ہی نائس اور بڑی چارم فل جو پرسنالٹی ہے، شام بابو ہیں۔ یہ فلم جو ہے کریٹک، فلمی صحافی بھی ہیں اور رائٹر بھی ہیں، اور جو ہمارا سوال ہے وہ بھی ایک رائٹر کا ہے۔ رائٹر کے جو ہے ان کا ہم آپ سے آج سوال کریں گے، اور وہ رائٹر آپ بھی ان کو جانتے ہیں اور دنیا بھی جانتی ہے کہ وہ جو ہے رائٹر بہت بڑا نام ہے پاکستان، کیا پاکستان سے باہر بھی کے ممالک میں بھی لوگ ان کو جانتے ہیں۔ تو بات یہاں ہو رہی ہے خلیل رحمان قمر کی۔ تو انہوں نے آج آپ نے دیکھا ایک پریس کانفرنس بھی کی ہے، اور اس سے پہلے یہ مسئلہ بہت زیادہ ہائی لائٹ ہو گیا تھا۔ تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم ان کے جو قریبی لوگ ہیں، جو ان کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے ہیں، ان سے کنفرم کریں کہ کیا یہ معاملہ کیا تھا اور یہ کیسے ان کے ساتھ پیش آیا۔ تو ہمارے ساتھ شام بابو ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں؟ سب ٹھیک؟ اللہ کا شکر، بہت کرم۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو کیا کر دیا آپ نے؟ کیا یہ شور شرابہ اتنا مچا ہوا ہے، شور برپا ہوا ہے؟ آپ بھی رائٹر ہیں، تو میں نے کہا رائٹر کی بات ایک رائٹر سے پوچھی جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ تو جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہے خلیل صاحب جو ہیں ان کا ایک ایشو چل رہا ہے، اس کے حوالے سے آج ہمارا جی سوال جی، آپ کے ساتھ ہے۔ آپ بالکل صحیح کہا کہ سوال جو ہے وہ آپ کا بنتا ہے، جی اور بہت سارے سوالات ہیں، جی، ایک بہت نہیں ہیں، سارے، بہت سارے کیونکہ اتنا سوالات ہیں۔ بڑا نام ہے تو پھر سوال تو زیادہ ہی ہوں گے۔ بالکل آپ نے درست کہا۔ تو مجموعی طور پہ دیکھیں، ابھی جو خلیل صاحب کی ابھی ریسنٹ ابھی جو ان کی پریس کانفرنس ہے، جی جی اس میں بالکل۔ انہوں نے بڑی کلیئرٹی سے کچھ چیزوں کو بتایا ہے، جی اور وہ حقائق جو ان کے ساتھ بیتے ہیں، جی اور چیزوں کو اس تناظر میں ہمیں دیکھنا چاہیے جی جی جو حقائق کے ساتھ جڑی ہوں۔ جی تو خلیل صاحب جو ہیں وہ بینگ اے رائٹر ایک فنومنل شخصیت ہیں، جن کا نہ صرف ملک میں بلکہ انٹرنیشنلی لوگ ان کو ریکگنائز کرتے ہیں، اور بالکل۔ پاکستانی جو ہمارا ڈرامہ ہے جی اس کو ایک عرصے کے بعد اگر کسی نے رائٹر نے شناخت دی ہے جی بالکل ورلڈ وائڈ، تو وہ خلیل الرحمان قمر صاحب ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو خلیل الرحمان قمر صاحب کی کنٹریبیوشن کو اگر ہم گننے لگ پڑیں تو وہ تو بہت، ان کا ایک طویل سکور ہے، اور اس سکور میں فلم بھی ہے، ٹی وی بھی ہے، تو انہوں نے ہر میڈیم پہ بہت اچھا کام کیا ہے۔ تو ریسنٹ جو انسیڈنٹ ہوا ہے اس میں میرے خیال کے مطابق جو صورت حال ہے جی وہ کچھ اس طرح بنی کہ ان کو کوئی خاتون ہیں جنہوں نے بہت بار انہوں نے میسیجز کیے۔ جی تو آج کل جو آپ کو پتہ ہے، جو حالات ہیں، جو واقعات ہیں، ہمارے ارد گرد جو لوگ ہیں، وہ سبھی لوگ جو ہیں وہ عجیب و غریب ایک کشمکش میں ہیں۔ جی تو جو سلیبریٹی ہے، جو فیم جن کے پاس ہے، جی بالکل ان کو بہت ساری چیزوں کو غور کرنا پڑتا ہے، بہت ساری معاملات کو دیکھنا پڑتا ہے۔ جی بالکل۔ میرا بھی سوال، جو ہمارا سوال ہے آپ کے ساتھ، یہی ہے کہ اتنی بڑی شخصیت اور اتنا نام، اتنا فیم، اور ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ ایسے تو کسی کو نہیں نوازتا، اتنی بڑی شخصیت کیسے ایک خاتون کے کہنے پر ان کے گھر رات گئے چلے گئے، ٹھیک ہے، اور وہاں پر ان کے ساتھ یہ واقعہ کیسے پیش آ گیا؟ بڑی حیرت کی بات ہے، ہر کوئی یہی سوال اٹھا رہا ہے۔ آپ نے سوشل میڈیا پہ جہاں کہیں بھی دیکھیں، کیونکہ خلیل صاحب کوئی چھوٹا نام تو ہے نہیں ہے کہ جو بالکل۔ چھپایا جا سکے، تو ہر کوئی نیگیٹیو کمنٹ پاس کر رہا ہے اور کوئی پوزیٹیو کر رہا ہے، تو سب کا یہی کہنا ہے کہ یہ وہاں پر کیوں چلے گئے؟ اچھا، یہ جو بات ہے نا کہ کیوں چلے گئے اور کیسے چلے گئے، جی یہ خلیل صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں بڑے ڈیٹیل سے یہ جواب دیا ہے، بالکل۔ جو ابھی آئی جی ہے۔ تو بالکل، میں نے بھی ہاں سنا۔ جی، آپ نے سنا، اس میں صورتحال یہ ہوتی ہے کہ ایک جو پروفیشنل آدمی ہے جو کام کر رہا ہے، جی اس کا ایک اپنا وے آف جو ہے نا پروفیشنلزم ہے کہ کام اس نے کن کے ساتھ کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کیا طریقہ کار ہے۔ تو بقول خلیل صاحب کے یہ خاتون ان کو پچھلے کوئی 15-20 دن سے میسیجز پہ ان کے ساتھ ان ٹچ تھیں۔ تو ان کو یہ نہیں فیل ہوا کہ یہ خاتون کون ہے، کہاں سے آئی؟ مطلب کہ انہوں نے کچھ بھی جاننے کی کوشش نہیں کی کہ یہ نہیں، خاتون؟ میں آپ کو خلیل صاحب کی جو شخصیت ہے اس کے بارے میں ایک بات بڑی واضح اور کلیئر بتاؤں۔ جی بالکل۔ خلیل صاحب جو ہے نا وہ بڑے کلیئر آدمی ہیں، کلیئر ان دس سینس کہ وہ بڑے دلیر اور بڑے بہادر آدمی ہیں۔ وہ زندگی میں بہت ساری انہوں نے جدوجہد کے دوران تکلیفیں بھی سہی ہیں، بہت سارے پرابلمز بھی انہوں نے دیکھے ہیں، اور پریکٹیکلی میں کچھ چیزیں جو ہیں ہمارے سامنے بھی ان کی ہیں،
کہ انہوں نے لائف کو بڑی جو ہے کہتے ہیں کہ ایک ریاضت اور ایک جہد کے بعد اپنے مقام کو حاصل کیا ہے، اور وہ نیچرل بورن رائٹر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ایک بورن رائٹر ہیں اور پیور رائٹر ہیں. اور ان کی رائٹنگ میں آپ دیکھ لیں کہ ان کا جو سٹائل ہے لکھنے کا، ان کا جو تاثر ہے، اور یوتھ کے اندر ان کی پاپولیرٹی اتنی زیادہ ہے. اب جب اتنا آپ کا وسیع ہو جاتا ہے حلقہ احباب، جو لوگ آپ کو نہ صرف ایک تو قریبی حلقہ ہے، دوسرا حلقہ فین شپ کا بہت بڑا ہوتا ہے. تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہاں پر ان کو بڑا محتاط ہو کے چلنا چاہیے؟ میں وہی ان ایسے کسی کی میسیجز پہ یا کوئی ایسا، اور کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہمیشہ نہیں، کچھ جگہوں پہ ہم نے دیکھا کہ خلیل صاحب نے خواتین کو ٹارگٹ کیا ہے، اور کچھ جس طرح کیا ہے یہ سب جانتے ہیں. تو ان کو یہ بھی ہونا چاہیے تھا کہ کوئی ایسا بندی یا کوئی اٹھ کے مجھ سے کوئی بدلہ لینے کے لیے، یا وہ جو جملے وہ استعمال کرتے رہے خواتین کے حوالے، ساری خواتین کے حوالے سے تو کبھی نہیں انہوں نے کیا. بہت ساری انہوں نے سپورٹ بھی خواتین کو کی ہے اور ان کے بارے میں اچھا بھی بولا ہے. بٹ یہ ہے کہ جب اتنا زیادہ مسئلہ ہو جائے تو پھر وہاں پر محتاط ہونا ضروری نہیں سمجھا انہوں نے؟ میں آپ کو کچھ جو ہے نا وہ چیزیں ہیں جو ہماری پروفیشنل جو لائف ہوتی ہے رائٹرز کی، ڈائریکٹرز کی، جو شوبز سے لوگ پرٹیکولر ایسوسیٹ ہیں، ان کی باتیں ہیں کہ ہماری جو موسٹلی میٹنگز ہوتی ہیں، ہمارے کام ہوتے ہیں، وہ ایوننگ میں، شام میں، رات میں، ایون مڈ نائٹ میں بھی ہماری میٹنگز چل رہی ہوتی ہیں. اچھا، خلیل صاحب کی جو ان کے ساتھ چیٹنگ ہو رہی ہے یا جو ان کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے، وہ ایک کانفیڈنس بلڈنگ ہو رہی تھی. اچھا، خلیل صاحب کے ہی بقول انہوں نے ان کو انسسٹ کر کے، یعنی کہ یہ بہت دیر تک رات کو ان کے ساتھ کوئی بات چل رہی ہے اور یہ ان کو آنے کے لیے یہ تیار نہیں تھے خلیل صاحب. اچھا، ان دا لاسٹ وہ بہت ساری جب بات ہو گئی تو خلیل صاحب کی ایک عادت ہے کہ وہ جو ہے نا بڑی دلیری میں، اب مطلب انسان جو ہے نا وہ کئی قدم بھی ایسے بھی اٹھا لیتا ہے بہادری میں کہ کوئی بات نہیں یار دیکھ لیتے، کیونکہ ان کا ایک اپنا ایک پرسونا ہے، دبنگ آدمی ہے. اچھا، مجھے یہ میرا پرسپیکٹیو یہ ہے کہ وہ خلیل صاحب نے اپنی جو ان کے اندر ہمت ہے نا، انہوں نے کہا چلو دیکھتے ہیں، جا کے دیکھتے ہیں کہ کیا بات چیت ہے. اچھا، اب جب وہ وہاں پہنچے تو وہاں پر تو یکسر حالات بدل گئے. اور دوسری جو بات ہے جو آپ نے کی کہ خواتین کے حوالے سے، دیکھیں نقطۂ نظر سب کا اپنا اپنا ہے، اور ایک رائٹر کی جو آنکھ ہے یا جو رائٹر سوچ رہا ہوتا ہے، وہ سماج کی تمام چیزوں پہ اس کی بڑی گرفت ہوتی ہے. وہ ایسے لکھتا نہیں، وہ ایسی بات نہیں کرتا. میرا صرف ایک پوائنٹ آپ لے لیجیے گا، انہوں نے تمام خواتین کو اس میں دائرہ نہیں کیا ہوا. اچھا، کچھ ہماری دیکھیں کچھ ہماری پرابلمز ہیں، ہمارا ایک سماج ہے، اس کی کچھ روٹس ہیں، کچھ کلچر ہے، کوئی چیزیں ایسی ہیں. اچھا، ہم ان چیزوں کو جو ہے نا اس میں فالو کر کے اپنے سماج کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. رائٹر جو ہوتا ہے اسی سماج کو پورٹرے کر رہا ہوتا ہے. آپ دیکھیں ان کے جتنے بھی ڈرامہ پلیز ہیں یا فلم ہے، اس میں انہوں نے عورت کی ڈگنیٹی کے اوپر ہی بات کی ہے، عورت کے مقام کو ہی انہوں نے اجاگر کیا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کہیں نہ کہیں کوئی بات ہو جاتی ہے. اس میں خلیل صاحب کا بھی ریئیکشن آیا، خلیل صاحب نے ریئیکشن دیا آن دا اسکرین. بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ بدل جاتی ہیں، جو بات ہوتی ہے اس کا کئی دفعہ کٹ کر کے کوئی اور ساتھ اینگل لگا دیا جاتا ہے. ان کا اس حوالے سے ٹچی ہونا، جذباتی ہونا، اور ان کے اندر کی جو ایک کلیئرٹی ہے بینگ اے میل، وہ سوسائٹی میں خاتون کو ایک بڑی اور مقام پہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس میں حیا ہو، وہ عزت کی پاسدار ہو، اس کے اندر کمٹمنٹ ہو، وفا ہو. وہ ان کا یہ ہے. یہ بھی دیکھیں نا کہ کچھ خواتین ایسی ان کی دل آزاری بھی ہوتی ہے، کلیئرٹی ایک ڈیفرنٹ ہے. جی ٹھیک ہے، بٹ یہ ہے کہ یہ بھی تو سوچنا چاہیے کہ کوئی کسی کی، ابھی آپ نے کچھ دن پہلے آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا ایک پوڈ کاسٹ کے دوران انہوں نے ایسے جملے استعمال کیے جو کہ نہیں کرنے چاہیے تھے. ہر ایک، آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ ہر ایک بندے کے اندر ہے، ہر بندہ ہی اندر اپنے کوئی نہ کوئی صفائی رکھتا ہے، یا کوئی نہ کوئی اس کے اندر ایسی چیز ہوتی ہے جو بولنا چاہتا ہے لیکن وہ ضبط کر جاتا ہے اس وجہ سے کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو یا کوئی تکلیف نہ اس کو ہو. اور وہاں پر انہوں نے یہ باتیں بھی کی. نہیں دیکھیں، میں ان چیزوں کو نا، جو آپ بات کر رہے ہیں نا، جو ان کا انسٹنٹ ریئیکشن ہے نا خلیل صاحب کا بات کا، وہ نہیں ہونا چاہیے ایسے. یہ میں تو اس بات کو ایکسیپٹ کرتا ہوں، یہ بات غلط نہیں ہے. نہیں ایکسیپٹ اس لیے کیا ہے، دیکھیں آپ کا جب قدرت آپ کو کوئی مقام عطا کرتی ہے، کوئی آپ کو جگہ عطا کرتی ہے، تو آپ عام سے خاص ہوتے ہیں. تو جب آپ خاص ہو جاتے ہیں تو آپ کو بھی خاص کی جو ایک اس کی سرٹن چیزیں ہیں ان کو آپٹ کرنا ہے. آپ کو جب تخاطب کسی سے آپ کا ہو رہا ہے، سوال جب آپ لے رہے ہیں
یا بات ہو رہی ہے تو اتنا زیادہ آپ کو ریشنل نہیں ہونا. خلیل صاحب کی طبیعت میں تھوڑا سا یہ ہے کہ وہ جلد ریئیکشنری ہو جاتے ہیں. اچھا نہیں, جلد باز نہیں, ریئیکشن جلد دیتے ہیں وہ. اچھا نہیں, سوچ سے نہیں ہے لیکن وہ ایک دم سے کچھ نہ کچھ بول دیتے ہیں, میں بھی بعد میں ان کو اچھا فیل بھی ہوتا. اس میں آپ دیکھیں جو آپ نے ویژول جو دیکھا جس میں وہ لڑکی بار بار ایک بات کو انسسٹ کر رہی ہے کہ وہ ایک بات سے آگے نہیں چل رہی. وہ پہلے کہہ رہی ہے جی معافی مانگے, ٹھیک ہے. آپ دیکھیں بات کا نا ایک اسلوب ہوتا ہے, ایک طریقہ ہوتا ہے. آپ جب کسی سے مکالمہ کر رہے ہوتے ہیں نا, بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو میں آپ کی جو ہے نا وہ اگنور کر کے آگے بڑھ رہا ہوں. آپ کو بھی بہت ساری باتیں اگنور کر کے آگے بڑھنا ہے. ایک ایسا پوائنٹ آئے گا جہاں پہ ہم نے اگنور کی ہوئی باتیں جو ہے نا ہم آرام سے ہارڈ ٹاک میں نہیں, بڑے ایزی وے میں ہم ان کو سارٹ آؤٹ کر لیں گے. سوشل میڈیا پہ کلپ وائرل ہوا تھا, جی جی, وہ جسٹ 1 منٹ کا, میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں. پروگرام نہیں ہم نے دیکھا, ہمیں صرف وہی دکھایا گیا کہ وہاں پر لڑکی نے فورس کیا, لیکن اس بات پہ کیوں فورس کیا, کس وجہ سے کیا, وہ تو ہم نے ویڈیو کمپلیٹ نہیں دیکھا. کچھ لوگوں نے دیکھا, کچھ نے نہیں دیکھا. میں آپ کو عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہم وہی لوگ ہیں, ہماری سوسائٹی کا عمومی طور پہ تاثر یہ ہے کہ ہم واقعات کی جو پہلی ساری لڑی ہے اس کو نہیں جوڑتے. ہم کسی ایک شخص کو کسی ایک واقعے کے تناظر میں اس کا ماضی, اس کا سارا سسٹم, ہم اس کو کہتے ہیں کہ نہیں یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ بندہ ہی ایسا ہے, اچھا اس کے محرکات کیا ہیں, اس کی معاملات کیا ہیں. یہ بندہ ایسا ہے ہمارے, کیونکہ ہمارے پروگرام کا ٹائم بھی بہت شارٹ ہوتا ہے, تو کہ یہ بندہ ہی ایسا ہے. اب یہ جب معاملہ خلیل صاحب کا ایشو ہوا ہے, یہ انسیڈنٹ جو ہوا ہے, اس میں بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بندہ ہی ایسا ہے. نہیں دیکھیں وہ بہت سارے لوگ کہہ کیوں رہے ہیں, میں آپ کو میں آپ کو اس کی عمومی رائے کیوں ہے. عمومی رائے یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ ایک اپنے ہی طرز کا سچ سننا چاہتے ہیں. آج ہم بہت دور ہیں سچ سے. ہمیں جو سوشل نہیں بولنے کی بات تو بہت دور ہے, ہمیں سن لیں, ہم نے بولنا تو چھوڑا ہوا ہے, ہم بولتے کچھ اور ہیں, ہم سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں. سنتے اور دیکھتے کیا ہیں, سوشل میڈیا. اچھا وہ ہماری جو ذہن سازی ہے, ہمارا جو سارا سسٹم ہے اس نے کنٹرول کیا ہوا ہے. ہمیں جب سوال اٹھانے کا نہیں پتہ ہوگا, ہمیں سوال کرنے کا نہیں پتہ ہوگا, تو ہمیں نہیں پتہ ہوگا, ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں, ہم سنی ہوئی دیکھی ہوئی باتوں کو ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا وہاں پر جو خاتون ہے اس نے یہ کہا ہے کہ ابھی کانفرنس ہوئی ہے, اس میں ہمارے صحافی بھائیوں نے بھی بہت یہی سوال اٹھایا تھا, اور میں بھی یہی سوال کروں گی آپ سے کہ وہ خاتون کا کہنا ہے کہ میرے پاس ان کے میسیجز ہیں, یہ 15 ڈیز سے یا جتنے بھی ٹائم سے مجھے کر رہے ہیں, میرے پاس ٹوٹلی ان کے میسیجز چیٹ ہے, جہاں پر انہوں نے میرے ساتھ بڑی نازیبا گفتگو بھی کی, اور میرے پاس ان کی نازیبا جو ویڈیوز ہیں وہ بھی میرے پاس موجود ہے. اس میں کتنی حقیقت ہے؟ دیکھیں یہ اس خاتون کا اپنا ایک بیان ہے, تو اگر آپ نے بڑے غور سے پریس کانفرنس سنی ہے یا دیکھی ہو, اسی بات کے اوپر جو ہے جو انویسٹیگیٹو جو آفیسر ہیں, جو ڈی آئی جی انویسٹیگیشن آئی تھنک, انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب تک بیان جو ہیں ہم نہیں لیں گے کوئی بیان کنسیڈر نہیں ہوگا جو ہے بات. اچھا ریکارڈ پہ چیزیں آئیں گی, باتیں آئیں گی, ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ اب جو سارا جو واقعہ ہوا ہے اس میں اس خاتون کا یہ کردار ہے کہ اس نے تو وہاں لا کے ان کو ٹریپ کیا, اس کے بعد ٹریپ کرنے کے بعد وہاں پر ان کے ساتھ جو واقعات ہوئے ان کو انہوں نے اغوا کیا, اور ان کے ساتھ جو تشدد بھی ہوا, یہ پرزور اس کی مذمت کرنی چاہیے. اچھا ہمارے ملک کا وہ بہت بڑا ہمارے ملک کا اثاثہ ہے. میں خلیل الرحمان قمر صاحب کا, ہمارے ملک کا اثاثہ تو ہیں, لیکن آپ دیکھیں اتنا بڑا نام ہے, یہ وہاں چل کے چلے گئے بحریہ ٹاؤن, ٹھیک ہے, لیکن ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے تھا کہ اتنی بڑی شخصیت ہے, اور مخالف لوگ بھی ہیں, ضروری نہیں ہے کہ ان کے ساری دنیا خیر خواہی یا فین فالوورز ہی ہیں, ان کے جو ہے مخالف لوگ بھی ہیں. میں بھی کوئی ایسا ایشو کریٹ کر رہا ہو, یا کوئی کسی نے کوئی ان سے بدلہ لینے کے لیے, یا کوئی ایسا, ان کو یہ سوچنا تو میرا خیال چاہیے تھا جانے سے پہلے. ایک میں اس لیول پہ نہیں ہوں ابھی, ٹھیک ہے, اور مجھے بھی میرا بھی ایک سوشل میڈیا ہے, اور آپ کو پتہ ہے لاکھوں فین فالوورز ہیں میرے, ملین بلینز میں, تو مجھے نہیں لگتا کہ میں اگر کسی کے پاس جا رہی ہوں تو میں بنا کسی, پہلی بات تو میں چاہتی نہیں ہوں, ٹھیک ہے, اور اگر میں کبھی کبھار بہت زیادہ کوئی فین فالوور جو ہے ہمیں فورس کرتا ہے ملنے کے لیے یا ڈنر کے لیے, تو پہلے ہم سب سے پہلے اسے
میرے فین فالوورز بھی دیکھ رہے ہوں گے, ان کو پتا ہے کہ میں ایسے کبھی نہیں کسی کے پاس گئی. پہلی بات میں گئی نہیں کبھی, اگر میں جاؤں بھی تو میں یہ ضرور دیکھتی ہوں کہ بھئی آپ کون ہو, کہاں سے ہو, مجھے اپنا آئی ڈی کارڈ شو کرواؤ تاکہ مجھے پتا ہو میں کس شخص سے کے ساتھ ہم کھانا, اور میری ٹیم بھی ہوتی ہے ساتھ, میں اکیلی کبھی گئی بھی نہیں ہوں, اور اب تو خیر کبھی جانا ہی نہیں ہوا. لیکن انہوں نے اتنا بڑا رسک کیسے لے لیا؟ دیکھیں وہی بات میں نے آپ کو جو شروع میں ہماری بات ہو رہی تھی, ہر بشر میں کوئی نہ کوئی خامی ہے اور کوئی نہ کوئی اس کے اندر جو ہے نا اچھائی ہے, تو وہی اس کا بیلنس جو ہے نا, ہر بندے کا توازن جو ہے نا, وہ ایک الگ سسٹم ہے جو قدرت نے کیا ہوا ہے. صحیح. خلیل صاحب کے اندر ایک بڑا جو سسٹم ہے کہ وہ بڑے دلیر دبنگ آدمی ہیں, وہ کئی دفعہ جو ہے نا بغیر وہ سوچے سمجھے بھی قدم اٹھا لیتے ہیں. ہاں اچھا, نہیں وہ آپ بالکل ایسے ہی ہے. اچھا ہوتا یہ کہ آپ جب اس طرح چلے جاتے ہیں, یا آپ کو سوچنا چاہیے یہ بالکل, اور آپ اس وقت قوم کا ایک سرمایہ ہے, اور آپ کو اس طرح کا قدم ہاں بالکل اٹھانے سے پہلے بہت ساری باتیں آپ کو سوچنی چاہیے, اور آپ کو اسی طرح ہی آگے بڑھنا چاہیے. بٹ یہ انسیڈنٹ انہوں نے, خلیل صاحب نے ایک بات کہی کہ یہ میرے دماغ کے اوپر چھپ گیا ہے, اور جس طرح میرے ساتھ یہ ہوا ہے, جو معاملات ہوئے ہیں, وہ ساری چیزیں جو ہے نا میرے لائف کا ایک بڑا امپورٹنٹ حصہ ہے کہ اس طرح ہوا ہے میرے ساتھ. دیکھیں کتنا انہوں نے کیریئر اب تک, ہاں میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت ان کا آپ دیکھیں کہ جو پلے چل رہا ہے جینٹل مین, وہ کتنا زیادہ ریٹنگ میں ہے, لوگ کتنا اچھے طریقے سے اسے دیکھ رہے ہیں, اپریشیٹ کر رہے ہیں. اور ان کے پریویس میرے جو ہے میرے پاس تم ہو, ٹھیک ہے, صدقے تمہارے, کتنا سکور ہے ان کا, اتنے اچھے انہوں نے کام کیا ہے. اور انہوں نے اس ملک اور قوم کے ساتھ اتنی ان کی کمٹمنٹ ہے, اتنی وفاداری ہے کہ ان کو متعدد بار جو ہے انڈیا سے جو ہے نا آفرز آئیں, لیکن انہوں نے کام نہیں کیا. وہ اتنے کمیٹڈ آدمی ہیں خلیل صاحب جو ہیں. اچھا شام صاحب, میں آپ سے ایک اور سوال کرنا چاہتی ہوں کہ جیسے کہ خلیل صاحب جو ہیں پی ٹی آئی بانے کے سپورٹر بھی ہیں, کہیں کوئی یہ سانحہ جو ہوا ہے کہیں اس سے ملتا جلتا تو نہیں ہے, یا کوئی ایسا کوئی ایشو آپ کو کیا لگتا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں اس طرح کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ خلیل صاحب کا دیکھیں نظریات ہر ایک کے اپنے اپنے ہیں. خلیل صاحب کا بالکل وہ جو ان کے ایک نظریہ ہوتا ہے, وہ اس کو اوپنلی بتاتے ہیں کہ میری کمٹمنٹ ہے, میرا کسی کے ساتھ ایک تعلق ہے نظریے کے ساتھ, اور ہر ایک کا اپنا اپنا ہے. لیکن خلیل صاحب کا جو ہے نا کوئی اس طرح کا ایشو نہیں لگتا, کیونکہ یہ پورا ایک پلانڈ ایک سلسلہ ہے. اس کو آپ اگر پورے سلسلے کو دیکھیں تو انہوں نے پوری ریکی کر کے, پلاننگ کر کے خلیل صاحب کو ٹریپ کیا ہے. خلیل صاحب کو ٹریپ کیا ہے. کیسے یہ ہو گیا, اور ان کو بھی یہ دیکھنا چاہیے تھا. بہت غلط ہوا, بہت برا ہوا. ہمارے پاکستان کا اثاثہ ہے, اور ہم اس کی شدید مذمت بھی کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایسے تو کوئی بھی اٹھ کے کوئی بھی مسئلہ, اگر وہ دبنگ ٹائپ ہیں اور وہ اس طرح کا سوچتے ہیں, اور وہ اگر چلے بھی گئے تھے, تو جو ہے ایسی خواتین جو ہے اللہ رحم کرے, ان سے محفوظ رکھے. تو یہ چیز اچھی نہیں ہوئی. نہیں یہ بہت برا ہوا ہے, یہ ہمارا. اور یہ دیکھیں یہ سب. دوسری بات میں یہ معذرت سے کہنا چاہوں گی ایک خاتون ہونے کے ناطے کہ خلیل صاحب بھی تھوڑا سا, اگر کیونکہ زندگی میں بہت ساری مجھ سے زیادہ سینئر ہیں, سمجھدار ہیں, ایک نام مقام اللہ نے عطا کیا ہوا ہے, کچھ چیزیں ہمیں برداشت کرنی پڑتی ہیں لائف میں, کہ نہ چاہتے ہوئے ہمیں خاموش رہنا پڑتا ہے. کہ ہم جتنا, کیونکہ جو جتنا سچا انسان ہوگا اس کے دشمن بھی اتنے ہی ہوں گے. بالکل صحیح. کیونکہ یہاں لوگ سچ سننا گوارا نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ بنا ٹھنا کے کوئی بھی ہمیں بات بتا دی جائے اور ان کی صرف تعریفیں کی جائیں. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ منہ پہ بات کر دیتے ہیں, انہیں میں سے خلیل صاحب بھی ہیں ایسے ہی ہے, اور وہ سامنے بات کر دیتے ہیں, لوگ ان کے دشمن بن جاتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے لائف کو جینے کے لیے کرنا پڑتا ہے. ڈیفینیٹلی دیکھیں جتنا کمپرومائزڈ سوسائٹی ہے, جتنا سفوکیٹڈ ماحول ہے, اس میں اگر کوئی بندہ اس طرح کی بات کرتا ہے, اس اپنے ایک نظریات کو لے کے آتا ہے, تو اس کو اتنے ہی ریئیکشنز بھی سامنے آتے ہیں اس کے. اچھا ایک آخری سوال ہے میرا آپ سے, کہ جیسے کہ وہ خاتون کا کہنا ہے کہ میرے پاس ان کی نازیبا ویڈیوز ہیں, میسیجز ہیں, اور وہ سوشل میڈیا پہ آ جاتے ہیں, تو کیا ان کی شخصیت میں کیا فرق پڑے گا؟ دیکھیں یہ جو چیزیں ہیں نا, آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کی نظر میں؟ میں بالکل آپ انہیں استاد بھی کہتے ہیں. ہاں نہیں وہ ہمارے بڑے محترم ہیں. ہاں محترم بھی آپ سمجھتے ہیں, تو آپ کی نظر میں کیا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بہت ہی ایک پرسنل لیول کا ایک ایشو ہے کہ کسی کا کسی کے ساتھ کیا تعلق ہے, ٹھیک ہے نا. اور بنیادی طور پہ ہمارے یہاں پہ کچھ چیزیں اس طرح ہیں کہ آپ کسی کے کام, کسی کی شخصیت, اس کو آپ جو ہے نا ملا دیتے ہیں,
ہر آدمی کے اندر بشری خامیاں میں نے آپ کو پہلے کہا وہ ہیں. ہمیں ان چیزوں کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. اچھا کچھ لوگ منافقت کرتے ہیں, وہ چیز یہ چھپا لیتے ہیں, لیکن جو لوگ اس طرح کے ہیں جو اوپنلی بلنٹلی اپنی زندگی کو اس طرح پیش کر دیتے ہیں کہ یار ہم یہ ہیں, ہمارے اندر یہ پرابلم ہے, تو وہ ٹھیک ہے, ان کا معاملہ اپنا ہے اور نظریات اپنے اپنے ہیں. جو سب سے اہم بات ہے کہ اگر وہ خاتون یہ بات کر رہی ہے کہ میسیجز ہیں یا کوئی ویڈیوز ہیں, دیکھیں ایسے تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں, ان کو بھی پتہ ہے پاکستان کا ایک نامور شخص ہے, شخصیت ہے جس کو دنیا میں پوری دنیا جانتی ہے. اگر میں اس کے لیے یہ سٹیپ اٹھا رہی ہوں یا انہوں نے اس کو ٹریپ کی ہے تو اس کو نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا اس کے بعد. تو آپ کو نہیں لگتا کہ وہ عورت کہیں پہ شاید سچ بول رہی ہو؟ دیکھیں شاید, اب دیکھیں نا آپ نے خود اپنے جملے میں ایک بات کہی شاید. اچھا یہاں پہ سب سے آسان کام جو ہے نا الزام لگانا اور تہمت لگانا ہے. بالکل ایسے ہی, وہ خاتون بھی ہو یا مرد بھی ہو. اچھا اس سوسائٹی میں کوئی محفوظ نہیں ہے. میں معذرت کے ساتھ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کسی کو بھی, اور ریزن کیا ہے یہاں پر کئی تعلق سماج میں ایسے بھی ہیں جو عزت کے ہیں, بھرم کے ہیں, وہ مرد اور عورت کے ہی ہیں. اچھا اب لوگ جو ہیں جب ہم آؤٹر سوسائٹی کی بات کرتے ہیں, جب وہ بیٹھتے ہیں اٹھتے ہیں, ان کی کیمسٹری یا ان کی گفتگو سے جب وہ ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو لوگوں کا جو شائبہ ہے یا لوگوں کی جو یقین ہے وہ یہی ہے کہ ان کا نیگیٹو وہ سوچیں گے کہ بھائی 100% ان کا کوئی ایسا چکر ہے یا کوئی ایسی گفتگو بھی سم ٹائم ایسی ہو جاتی ہے جب انسان پروفیشنل لائف میں ہوتا ہے تو بہت ساری چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ جو لوگ پروفیشنل نہیں ہوتے وہ سب سے پہلے یہ نیگیٹو ہی چیز سوچیں. اچھا اب وہ اس میں جو باتیں ہیں نا, دیکھیں جو ایک آرٹسٹ ہے وہ آرٹسٹ جو ہے وہ رومانس کے بغیر تو آرٹسٹ ہی نہیں ہے, وہ ایک رومانٹک آدمی ہے. اچھا اس کا کسی کے ساتھ کیا ایسوسیشن ہے, جب ہم کام کر رہے ہوتے ہیں, جب ہم ایک یونٹ میں ہوتے ہیں, وہاں پہ ہمارا کئی لوگوں سے تعلق بنتا ہے, اس میں میل فیمیل سبھی ہوتی ہیں, اور اگر میل فیمیل کا اگر کوئی ایسی کیمسٹری یا تعلق ہوتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کا کوئی اور ہی تعلق ہے. ہمارے یہاں پہ صرف حتمی بات کی جاتی ہے, ہمارے یہاں پہ نہ آگے دیکھا جاتا ہے نہ پیچھے دیکھا جاتا ہے, صرف ایک ہی جملے پہ یہ بات ختم کی جاتی ہے کہ تعلق ہے تو یہی ہے. حالانکہ تعلق یہ نہیں ہے, تعلق اس سے کہیں آگے ہے. تعلق ہے تو معنی کچھ اور ہے, تعلق تو بہت بڑی چیز ہے, اور تعلق تو بھرم ہے جو ایک دوسرے کا آپ نے رکھنا ہے. تو یہاں پہ تو اس سسٹم کا مسئلہ ہی نہیں ہے. ابھی یہ تہمت ہے, ابھی ایک الزام ہے, اگر اس میں کوئی سچائی ہوگی تو ان کے پاس پروف ہوگا, وہ پروف کریں. اور یہ الزام ہو کیونکہ ہمارے پاکستان کا ایک نام ہے, ایک اثاثہ ہے, اور بہت سارے لوگ ان کو دیکھ کے آگے جا رہے ہیں. بچے جو نیو جنریشن ہے وہ ان کے فالوورز ہیں, ان کو فالو کرتے ہیں, اور اگر اللہ نہ کرے اگر ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے تو یہ اچھی بات نہیں ہے. اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو بہتری کی طرف لے کے جائے. اور تھینک یو سو مچ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور ہمارے پروگرام ہمارا سوال میں شامل ہوئے اور ہمارے سوالوں کا آپ نے جواب دیا. جی تو ویورز, آپ نے ہمارے ساتھ شام بابو تھے جن کے آپ نے جو ہم نے سوال کیے اور انہوں نے ہمارے سوالوں کا جواب دیا. پروگرام دیکھ کے کمنٹس ضرور کیجیے گا کہ آپ کو آج کا ہمارا سوال کیسا لگا, اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, اور پروگرام کے بارے میں ضرور بتائیے گا. اس کے ساتھ ہی اپنی غزل شاہ کو اجازت دیں, پھر سے نئے سوال کے ساتھ حاضر ہوں گی. اللہ حافظ.